اسلام نے کبھی دولت کو حاصل کرنے کو منع نہیں کیا۔ اگر اسلام دولت کمانے کا منکر ہوتا تو زکوٰۃ کا حکم کیوں دیتا، خیرات کا حکم کیوں دیتا، صدقے کا حکم کیوں دیتا، فطرے کا حکم کیوں دیتا؟ یہ ایکسپورٹ بتا رہی ہے کہ اگر امپورٹ نہ کرو گے تو بانٹو گے کیسے؟ اسلام نے کہا جس نے دنیا کو چھوڑا آخرت کے لیے اور جس نے آخرت کو چھوڑا دنیا کے لیے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دنیا میں رہو مگر آخرت کو نہ بھولو، آخرت کی طرف جھکو مگر دنیا کو نہ چھوڑو۔ لباس پہنو، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں ننگے نہ رہنا، اچھا لباس پہننا، بے تین کپڑے دھلے ہوئے ہوں۔ گندا مسلمان دنیا میں رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ تمہارے جسم پر عالی شان کپڑے ہونے چاہیے۔ سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ تمہارے جسم پر اتنے ہائی کلاس سوٹ ہو کہ جس بزل میں، جس میٹنگ میں، جس محفل میں، جس ماحول میں جاؤ زینت محفل بن جاؤ۔ دنیا تمہارا نظر اٹھا کے دیکھے کہ یہ کون آ گیا کہ جس کا ہائی کلاس ڈریس ہے۔ تو اگر اسلام کو دنیا پسند نہ ہوتی تو اچھا لباس پہننے کا حکم کیسے دیا جاتا؟ سر میں تیل لگاؤ، یہ جھاڑ جھنکاڑ بش جیسے بال نہ بنانا، ہپی سٹائل نہ بننا، شریف معلوم ہو وہ لباس پہننا، شریف معلوم ہو ویسا سر میں تیل ڈالنا، آنکھیں تمہاری صاف ہوں، منہ سے تمہارے بدبو نہ آنی چاہیے، تم برش کرنا، مسواک کرنا، ہر کھانے سے پہلے منہ کو دھونا، کھانے کے بعد منہ کو دھونا، اس طرح شرافت سے بیٹھنا، اس انداز سے کھانا۔ انصاف سے بتائیے اگر اسلام کو تمہارے اچھے لباس سے نفرت ہوتی یہ کیوں کہتا کہ نماز پڑھتے وقت اچھا لباس پہن کے پہننا؟ میں نے اندازہ کیا لگایا کہ اگر آفیسر سے ملوں تو اچھا لباس پہن لوں، دوست سے ملوں ذرا سوٹ پہن لوں، آفس میں جا رہا ہوں بہترین قسم کا لباس پہن لوں، اور جب نماز پڑھنی ہو ذرا لنگی دینا میں کپڑے اتار کے نماز یعنی جب دنیا سے ملوں تو اچھا ڈریس اور معبود سے ملوں۔ قرآن نے کہا، رسول نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو سج دھج کے پڑھنا، خوشبو لگی ہوئی ہو، مسجد کی طرف جانا تاکہ دنیا تمہیں دیکھے کہ ہاں کوئی زندہ قوم راہوں کو مہکاتی ہوئی چل رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا۔ اب ایک بات کہہ دوں، خدا کرے کوئی برا نہ مانے، مردوں کو حکم دیا کہ جب مسجد جاؤ تو عطر لگاؤ، عورتوں کو منع کیا کہ صرف اپنے شوہروں کے سامنے خوشبو لگانا۔ ہماری شریعت میں یہاں تک کہا کہ اگر تم غیر مرد کو سنگھانے کے لیے خوشبو لگاؤ تو سنت ہے کہ غسل کرو، اس لیے کہ گناہ سرزد ہو گیا۔ اسلام نے ہر قسم کی خباثت و رجس سے بچایا۔ حضور کو ایک حدیث، اچھا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، عطر سے بساؤ۔ ایک جملہ کہا ہے سرکار نے، قسم خدا کی کتنا قیمتی، اس دور کے زمانے کے یہودیوں کو کہا، اس زمانے کے نہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو گندے نہ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گندے یہودیوں کی طرح تم بھی بن جاؤ کہ جن کے مردوں کی گندگی ان کی عورتوں کو آوارہ بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ ملاحظہ فرمایا، حضور کی حدیث ہے، یہودیوں کی طرح گندے نہ رہنا جن کے مردوں کی گندگی نے ان کی عورتوں کو آوارہ بنا دیا۔ اس دور کے یہودیوں پہ تو جو بھی مرد، جو بھی مسلمان غلاظتوں میں زندگی گزارے گا اپنے گھر کی عفت کا محافظ نہیں رہ سکتا۔ اچھا لباس ہو، اچھا مکان ہو، مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ تمہارا مکان ایئری ہو، کھلا ہوا ہو، سنی ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری سواری کا جانور اتنا حسین ہو کہ جس راہ سے گزر جاؤ دنیا کی نگاہیں خاک پا بن کے لوٹنے لگیں۔ سواری کا جانور، اس زمانے میں اگر سواری کا جانور گھوڑا تھا تو اس زمانے میں بہترین چمکتی ہوئی مرسڈیز گاڑی ہے۔ رسول کی حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ لندن کی سڑکوں پہ بہترین قسم کا گھوڑا لے کے، مفہوم انداز یہ ہے کہ مسلمان کو دنیا دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ لیزی ڈل قسم کی قوم ہے کہ جس کے پاس عمل کے لیے کوئی نمو، کوئی حرکت نہیں ہے۔
لہٰذا اسلام نے دنیا میں ڈوبنے کے لیے یہاں تک کہا کہ رزق کو کماؤ، صبح نماز پڑھو دکان کھول دو، یورپین اسٹائل سے 9 بجے آنکھ کھول کے 10 بجے دکان نہ کھولنا، سورج کی بھی آنکھ نہ کھلے جب مسلمان کی دکان کھلنی چاہیے۔ مشقت میں ڈوبو، محنت میں ڈوب کے، پسینے سے ڈوب کر اپنا رزق حاصل کرو۔ مدینہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، لوہے ہیں، شعلہ فشاں ماحول ہے، شرربار زمین ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، اور اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آپ کا چھٹا امام صادق آل محمد گدال ہاتھ میں لیے زمین کو کھودنے میں مشغول ہے، سر کا پسینہ قدموں میں بہہ رہا ہے۔ امام کو پسینے میں ڈوب کر دیکھ کر ایک مرتبہ ایک ادھر کا امام، یہ امام صادق ہے، ادھر کا امام ادھر سے گزر رہا تھا، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ امام دھوپ میں پسینے میں شرابور ہیں، محنت کر رہے ہیں، پھاوڑا چلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا فرزند رسول، نبی کی سیرت میں اور آپ کی سیرت میں کتنا فرق ہے؟ کہاں وہ قناعت، کہاں وہ پھٹا ہوا لباس، کہاں وہ اللہ، کہاں عبادت، اور کہاں یہ آپ کی زندگی کہ دنیا کمانے کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اس دھوپ میں بھی آپ کو سکون کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، جبکہ اس گرمی میں پرندے جانور بھی اپنے گھروں میں منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ یعنی دنیا سے ہٹیے، آخرت کی طرف لگ جائیے۔ امام نے ایک جملہ کہا، جملہ نہیں ہے، یونیورسٹی ہے، کہا میں اس دھوپ میں مدینے کی اس لیے محنت کر رہا ہوں، میں پسینے میں ڈوب کے اس لیے اپنے کھیت میں کام کر رہا ہوں کہ کہیں غیرت انسانی تو جیسے کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ کر دے۔ ہم اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ کہیں انسان کو بھیک مانگنے کی عادت نہ ہو جائے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ بدنصیب وہ ہوگا جسے دنیا میں ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی ہو۔ اس لیے ذاتی بازوؤں پر عمل کرو۔ ایک شخص مدینے میں صحابی رسول، فاقے ہیں، گھر میں بھوک ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، رات دن کی تک و دو کے بعد بھی بچوں کو روٹی نہیں ملتی، تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا کیوں نہیں سرکار دو عالم کے پاس جا کے کچھ مدد لے آتے، اب فاقے نہیں سہے جاتے، مصیبت برداشت نہیں ہوتی، رات دن کے فاقوں سے کب تک کوئی انسان زندگی گزار سکتا ہے، جاؤ اور رسول سے کچھ مانگ لاؤ۔ یہ شخص غیرت کا مارا ہوا چلا، مسجد نبوی میں آیا، صحابہ کرام سے مسجد چھلک رہی تھی، سرکار دو عالم نے نظر اٹھائی، اس کو دیکھا اور ایک مرتبہ مجمع کی طرف توجہ کر کے کہا کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا، مگر جو قناعت کر کے خدا پر بھروسہ رکھے اور بازوؤں کو استعمال کر کے روٹی مائے، خدا اس میں رزق میں برکت دے گا۔ جملوں کو پھر سن لے، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، مگر جو محنت کر کے خدا سے مانگے گا خدا اس کو خزانہ غیب سے اس کی مدد کرے گا۔ غیرت انسانی نے اس کو ابھارا، مسجد سے چلا، گھر کی طرف چلا، خاموش ہو گیا، مگر وہاں مصیبتیں ہیں، فاقے ہیں، تگ و دو مصیبت ہے۔ اگلے دن پھر بیوی نے کہا جاؤ کچھ مانگ کے لاؤ۔ رسول نے پھر اپنی بزم میں بٹھایا، ایک جملہ کہا جو مانگے گا اسے دوں گا، لیکن جو قوت بازو پر بھروسہ کر کے خدا سے مانگے گا خدا اس کی مدد کرے گا۔ پھر یہ اٹھا، پھر چلا گیا وہاں گھر میں جہاں مصیبت ہے، فاقے ہیں۔ پھر بیوی نے اس کہا جاؤ کچھ لے آؤ، پھر نبی کے بزم میں بیٹھا، پھر وہی جملہ جو مانگے گا اسے دوں گا، اور جو نہ مانگے گا بازوؤں کی کمائی سے، محنت و مشقت سے خدا اس کی مدد کرے گا۔ یہ اٹھا، جنگل پہنچا، لکڑیاں توڑی، بوجھ بنایا، بازار میں لا کے بیچا، محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا۔ نبی کے قول کی حرارت، دل میں عمل کرنے کی لگن، خدا کی ذات پر بھروسہ، قدرت نے برکت دی تو جانور خریدا، ملازم رکھا، آمدنی بڑھی، گھر میں کنیز بھی ہے، غلام بھی ہے، اللہ نے دولت دی، گھر میں سکون ہوا۔ ایک دن بیوی نے کہا کتنے خود غرض ہو، اس رسول کے صدقے میں جس نے ہمیں زندہ رہنے کا سلیقہ سکھایا، تم نے جا کے کم سے کم حضور کا شکریہ ادا کر دیا ہوتا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جاتا ان کو بھی
کہ میرے کہنے کے اوپر ایک صحابی نے عمل کیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے کہا ٹھیک کہتی ہو، صبح کا نماز کے بعد میں سب سے پہلے نبی کی خدمت میں جا کے بیان کروں گا، حضور کئی وقت کے فاقے سے آیا تھا مگر آپ کے جملے پہ عمل کر کے محنت کی، مشقت کی، تگ و دو کی اور اللہ نے آج اتنی برکت دے دی۔ صبح نماز پڑھی، چلا ہے جانے کے بعد جیسے ہی دروازہ کھولا کیا دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں جو مجھ سے مانگے گا اسے دوں گا، مگر جو اللہ پہ بھروسہ کر کے محنت کرے گا اس کو اللہ اپنے خزانے سے دے گا۔